ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے معصوم بچوں کا ایک درد بھرا عید کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خوشی کا ماحول تھا، مگر ننھے امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں تھے۔ یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ ناظرین، مدینہ کی ایک سادہ سی صبح تھی۔ گھر کے اندر حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا گھریلو کاموں میں مصروف تھی۔ چولہے کے پاس بیٹھی روٹیاں تیار کر رہی تھی اور ساتھ ہی گھر کے دوسرے کام بھی نپٹا رہی تھی، کیونکہ صبح ہی سب کام مکمل کرنے تھے۔ اور دوسری طرف دو ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور حسین کھیل کو چھوڑ کر اپنی امی کے پاس آ گئے۔ ان کے معصوم لہجے میں ایک سوال تھا کہ امی، آپ کو یاد نہیں کہ آج عید ہے؟ ذرا باہر آ کر دیکھیں، محلے کے بچے نئے کپڑے پہن کر خوشی سے کھیل رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک اپنے نئے کپڑے بھی نہیں پہنے۔ کیا ہم آج عید نہیں منائیں گے؟ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ سے بولے، امی، ہمیں بھی جلدی سے نئے کپڑے پہنا دیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ عیدگاہ جانا ہے۔ جب ابو آئیں تو آپ انہیں بھیج دینا، ہم ان کے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے محبت سے دونوں بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا، پیشانی چومی اور نرمی سے فرمایا کہ بیٹا، ابھی عیدگاہ جانے میں بہت وقت ہے، تم دونوں باہر جا کر تھوڑی دیر کے لیے کھیل لو، پھر میں تمہیں نئے کپڑے پہنا دوں گی۔ ممکن ہے تب تک تمہارے ابو بھی آ جائیں اور تمہارے لیے نئے کپڑے لے آئیں۔ یہ سن کر دونوں بچے باہر جانے لگے، مگر چھوٹے بھائی نے لپٹ کر پوچھا کہ امی، کیا ابو ہمارے لیے کپڑے لینے گئے ہیں؟ ماں نے دونوں کو سینے سے لگا کر مسکرا کر فرمایا کہ ہاں بیٹا، تمہارے لیے کپڑے ضرور آئیں گے۔ پھر دونوں ننھے شہزادے خوشی خوشی باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا نے آہستہ سے اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ سے دل کو مضبوط کر کے کام میں لگے۔ کچھ دیر کے بعد دونوں بھائی اداس اور روتے ہوئے واپس آئے اور کہنے لگے کہ امی، باہر بچے ہمیں نئے کپڑے دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس بھی ہوتے تو تم بھی پہن لیتے، وہ ہمیں عیدگاہ جانے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں۔ بچے بے چینی سے پوچھنے لگے کہ امی، ابو ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ ہمیں جلدی سے نئے کپڑے پہنا دیں۔ یہ سن کر ماں کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا، مگر انہوں نے صبر سے کہا کہ بیٹا، ابھی وقت نہیں ہوا، تم ذرا باہر جا کر دیکھو، شاید تمہارے ابو مل جائیں۔ بچے معصومیت سے بولے کہ جی امی، ہم ابو کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ ادھر حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کا دل بے چین تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ بچوں کو کیسے بتائیں کہ ان کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، تو ہی میری مدد فرما۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ صبر کے ساتھ کام میں لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد بچے واپس آئے اور کہنے لگے کہ امی، ابو کہیں نہیں ملے۔ انہوں نے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، صبر کرو، تمہارے ابو آ جائیں گے، دیکھو میں تمہارے لیے روٹی اور حلوہ بنا رہی ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بچوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ باہر سے آواز آئی کہ میں درزی ہوں، دروازہ کھولو۔ ایک شخص ہاتھ میں دونوں ننھے شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر کپڑے بچوں کو دے دیے۔ یہ تمہارے لیے ہیں۔ بچے خوشی سے دوڑتے ہوئے اپنی امی کے پاس آ گئے۔ امی، دیکھیں، ہمیں نئے کپڑے مل گئے۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حیران رہ گئیں، پھر بچوں کو گلے لگا کر رو پڑیں اور فوراً سے سجدے میں گر گئیں۔ یا اللہ، تیری رحمت بے مثال ہے۔ انہوں نے بچوں سے کہا کہ جاؤ
جاؤ درزی صاحب کو میرا سلام کہنا اور انہیں مہمان بننے کی دعوت دینا۔ بچے باہر گئے مگر درزی جا چکا تھا اور دور جاتے ہوئے بس ایک آواز سنائی دی، اپنی امی اور ابو کو میرا سلام کہنا، پھر ملوں گا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے کھڑکی سے دیکھا تو وہ شخص روشنی میں لپٹا آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ اسی دوران حضرت علی گھر واپس آئے اور اپنے بچوں کو نئے کپڑوں میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سارا واقعہ انہیں سنایا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر بچوں کو تیار کر کے عیدگاہ روانہ ہو گئے۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں بلکہ صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا نام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان، صبر اور شکر عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں لاتی رہوں گی آپ کے لیے اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز، تو میرے چینل سے جڑے رہیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔